حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز میں حملہ ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود نماز پڑھا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کے سربراہ امامت و خطابت سر انجام دینا بھی اتنا اہم ہے جتنا اسلامی مملکت کے دوسرے امور کی طرف توجہ دینا اہم ہے۔ آخر وہ دن آ پہنچا، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ مکبر نے تکبیر پڑھی اور آپ نے حسب معمول صفیں درست کرا کے اللہ اکبر پکار کر امامت شروع کرا دی۔ ابو لؤلؤ مجوسی جو آپ کے عقب میں بظاہر نماز کے لیے کھڑا تھا، لیکن دراصل وہ اس مضموم اس مقصد کے لیے تیار ہو کر آیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی نماز شروع کرائیں گے، پیچھے سے خنجر کے وار سے پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ زہر میں آلودہ تیز دھار خنجر بھی اپنے آزار بند میں چھپا کر لایا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کے بعد قرات شروع فرمائی اور ابو لؤلؤ بدبخت نے خنجر فوراً ہی حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس تیزی سے کیا کہ چند منٹوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے اور مسلح پر خون میں لت پت ہو کر پڑے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہو کر گرتے وقت بھی فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کر مسلح پر امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور اشارے سے نماز مکمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے امیر المؤمنین کے تڑپتے ہوئے جسم اطہر کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نماز اور نیاز کو پورا کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ زندگی کیا ہے؟ راہ محبوب میں جان دینا ہی زندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی کی معراج ہے۔ انسان اپنی محبوب متاع لٹتی دیکھے پھر بھی دربار عزتی میں محو سجدہ رہے اور اپنی تمام نیاز مندیوں اور آرزوں کا مرکز اسی ذات باری تعالیٰ کو قرار دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تعالیٰ کی لیے ہے کہ جو پالنے والا ہے دونوں جہانوں کا۔ میں قربان اس امام کے جس نے امام المسلمین کو تڑپتے دیکھ کر بھی رب کی نماز کو ادا کر کے اپنی عبدیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور میں 100 بار قربان جاؤں اس فاروق اعظم پر جس نے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑ کر مسلح پر کھڑا کر کے یہ سبق دیا کہ میری جان جائے تو نماز نہ جائے، لیکن محبوب کی نماز نہ جائے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کر سکا۔ پہلی محرم کو مسلح پر تڑپتے ہوئے نماز کو مکمل کرانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ یونیورسٹی کے اول پرنسپل تھے، جنہوں نے خون میں نہا کر نماز ادا کرنے کا سلیقہ بتایا، اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے تڑپتے ہوئے جسم اور ادائے عاشقانہ سے نماز پڑھانا سیکھا، اور اسے 10 محرم کو میدان کرب و بلا میں اپنے عمل سے ادا کر دینا کہ یہ دکھا دیا دنیا والوں کو، نہ مسجد میں، نہ منبر میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو امام علی مقام امام حسین ابن علی کی نماز نمونہ تھی۔ اس نماز کا جو انہوں نے اپنے مقتدا اور پیشوا سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا تھا۔ امام علی مقام، امام عاشقاں سیدنا فاروق اعظم نے یکم محرم کو جس نماز کی ابتدا کی تھی، حضرت امام حسین نے 10 محرم کو خون میں نہا کر اس نماز اور سجدوں کی تکمیل کر دی۔ اس لیے عشق سیدنا فاروق اعظم اور عشق حسین کے اس حسین امتزاج کو ایک آنکھ سے دیکھ کر نماز عشق محبت کا فیصلہ کرنا، جس مدینہ یونیورسٹی کے شعبہ شہادت کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صدر تھے، حسین ابن علی اس یونیورسٹی کے شعبہ شہادت کے نونہال اور بے مثال سپاہی اور جرنیل تھے۔ تو اسی وجہ سے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کہ جن کی فضیلت، جن کا مرتبہ تمام صحابہ کرام سے، کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو شہادت کا رتبہ نماز کے اندر اور دعا بھی مانگی کہ یا اللہ مجھے شہادت والی موت عطا فرما، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور مدفن کی اجازت اور امت کے اہم امور میں اپنی تجویز کردہ ہدایت کے بعد آپ اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں ہمہ تن متوجہ مصروف ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر اور امت محمد کے غم میں ڈوبے ہوئے، بالآخر عدل و انصاف کا یہ مہتاب، عالم مہتاب یکم محرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رقیق اعلیٰ کے لیے ابدی نیز سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی شہادت پر پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب آپ کی وفات کی اور شہادت کی خبر سنی تو آپ فوراً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے چہرے اقدس سے چادر اٹھائی اور رخ انور کو دیکھ کر فرمایا یرحمک اللہ فواللہ ما کان فی الارض رجلا، اے عمر اللہ آپ پر رحم فرمائے، خدا کی قسم مجھے اللہ کی زمین پر کوئی شخص آپ سے زیادہ محبوب نظر نہیں آتا جس کے اعمال کو آپ کے نام اعمال کی مثال بنا کر اللہ کریم کے ہاں حاضر کر دوں۔ سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، تو آپ نے حضرت عمر کی شہادت پر روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج میں اسلام کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت سعید بن زید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو اسلام کے لیے المیہ سمجھتے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے غم زدہ ہو کر فرمایا کہ اگر عمر کسی کتے کو محبوب رکھتے ہوں گے تو میں بھی اس سے پیار کروں گا، میں بھی اس کتے سے پیار کروں گا۔